سے پتے کہتے تھے۔ والد فوت ہو گیا، والدہ غریب تھی، بس روزانہ اپنے بچے کو اٹھاتی اور استاد کی درسگاہ میں چھوڑ آتی اور ہر روز ایک ہی بات کہتی، پتے پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ ہے توجہ آپ کی؟ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، بڑی عجیب کہانی صبح، بچے بھی غور سے سنو، کہانی سنا رہا ہوں۔ تو روز ماں کیا کہتی؟ پتے، نام بگاڑنے کی ہمارے ہاں عادت ہے، پتے پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ میں کہا کرتا ہوں تقدیر ہنستی ہوگی، فتح محمد کی ماں یہ وقت بتائے گا، فتح محمد کی ماں یہ وقت بتلائے گا کہ کون پوچھے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قاری فتح محمد وہ فتح محمد نے قرآن کریم حفظ کیا اور قرآن سے عشق ہو گیا۔ عشق اگرچہ درد بھی ہے بلا بھی ہے، اتنا برا نہیں، یہ درد کچھ بھلا بھی ہے، یہ جائز جگہ پر ہو تو پھر یہ بھلا بھی ہے۔ بس قرآن کریم سے عشق ہو گیا، اب بس جاگ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنا یاد ہو گیا قرآن کریم، کیونکہ یہ پڑھنے کے سوا یاد نہیں ہوتا، اتنا یاد ہو گیا، اتنا یاد ہو گیا، اتنا یاد ہو گیا۔ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو من الجنۃ والناس سے الٹا پڑھنا شروع کروں اور الف لام میم تک پڑھتا چلا جاؤں، لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کہ یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن یاد اتنا ہے کہ پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں۔ اب نابینا بھی تھے، قرآن کریم سے عشق ہو گیا اور پھر چلتے چلتے یہ عشق اتنا بڑھا، قاری فتح محمد نے ہزاروں لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ قاری فتح محمد کو اتنا عشق چڑھا قرآن کا کہ بس ایسی عجیب کیفیت ہو گئی کہ واش روم میں جاتے تو اپنی زبان پکڑ کر رکھتے، ورنہ وہاں بھی تلاوت جاری ہو جاتی۔ قاری فتح محمد جاگ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بستر پر لیٹ گئے، تلاوت کرتے کرتے سو گئے، جو ہی آنکھ لگی پھر وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا جہاں چھوڑا تھا، پھر سو رہے ہیں، بس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نیند میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، طلبہ بیٹھے قرآن پاک ساتھ لے کر بیٹھے ہیں، خواب میں بھی فتح محمد بھول نہیں رہا، 3 پارے تلاوت ہو رہے ہیں، آنکھ کھلی پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کرامت تھی حضرت کی بڑی عجیب۔ اب جناب قرآن کریم کے ساتھ جو لگ گئے تھے، اب قاری فتح محمد اتنا مشہور ہوا کہ پورے پاکستان میں کیا پورے بر صغیر میں قاری فتح محمد کا نام گونجنے لگا۔ یہاں سے قاری صاحب نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی میں قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ کون ہے؟ وہ پتے جس کو ماں کہتی تھی میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا تجھے۔ مسجد نبوی کے سب سے مشہور اور بڑے امام حضرت قاری عبدالرحمن حذیفی نے اول تا آخر پورا قرآن کریم قاری فتح محمد سے پڑھا ہے۔ سب سے بڑی عمر کے امام مسجد نبوی کے قاری عبدالرحمن الحذیفی۔ پھر عجیب مسئلہ ہوا، قاری فتح محمد مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، قاری فتح محمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بات یاد رکھنا، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ قاری فتح محمد صاحب کو انتقال سے پہلے فالج ہو گیا، پھر 3 دن پہلے قاری فتح محمد صاحب قومے میں چلے گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب فالج ہو گیا تو ہر وقت 10 قاریوں کی ڈیوٹی تھی، باری باری وہ قاری فتح محمد کے پاس کھڑے
قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ پھر 3 دن پہلے قاری صاحب قومے میں چلے گئے، جب 3 دن پہلے قومے میں چلے گئے اب بھی طلباء اسی طرح تلاوت کرتے رہے، تو جب آپ قومے میں گئے تو اس وقت آپ کے ملک کے 2 معروف قاری جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، حضرت مولانا قاری طاہر رحیمی رحمہ اللہ تعالی، قاری عالمگیر رحیمی رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں حضرات وہاں موجود تھے۔ ہمارے چنیوٹ کے ابھی تو زندہ ہے قاری عبدالحمید حامد صاحب، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اب قومے میں چلے گئے، قاری عالمگیر صاحب کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ آیت مبارکہ پر پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، تو غلطی سے قاری عالمگیر صاحب نے سلام من قولا من رب الرحیم کہہ دیا۔ قاری فتح محمد سکتے میں تھے تو آپ کی گردن ہلی، آپ کی گردن ہلی تو قاری طاہر رحیمی نے لقمہ دیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ قاری عالمگیر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لقمہ لیا اور پھر پڑھا سلام قولا من رب الرحیم، پھر آپ کی گردن ہلی۔ تیسرے دن قاری فتح محمد کا انتقال ہو گیا۔ مسجد نبوی میں قاری فتح محمد کا جنازہ ہوا، قاری عبدالرحمن حذیفی نے جنازہ پڑھایا، 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور پھر قاری فتح محمد کو حضرت مولانا قاری الامام القاری المقری امام نافع کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ امام نافع کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع میں امام مالک کے قدموں میں۔ امام مالک کہاں دفن ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں، جس کو ماں کہتی تھی فتح میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ آج وہ قاری فتح محمد حضرت عثمان غنی کے قدموں میں سو رہا ہے۔ پھر اس پر بس نہیں، بلکہ حرم شریف میں، حرمین میں، بلکہ پورے عرب میں دستور یہ ہے کہ وہاں تعزیت ہماری طرح نہیں ہوتی، پھوڑی شوڑی بچھانے کا ادھر رواج نہیں ہے، وہاں تعزیت قبرستان میں ہوتی ہے۔ اب جب ہی قاری فتح محمد کو قبر میں خود عبدالرحمن حذیفی مسجد نبوی کے امام نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اب وہاں دستور یہ ہے کہ قبر میں میت کو اتارنے کے بعد وارث اعلان کرتا ہے کھڑے ہو کر کہ میں فلاں آدمی ہوں، یہ میرا باپ تھا، یہ میرا بھائی تھا، جس نے تعزیت کرنی ہو وہ مجھ سے تعزیت کرے۔ پھر تدفین کے بعد لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے تعزیت کرتے ہیں۔ اب جب قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو قبر میں اتارا تو وہاں تو قاری فتح محمد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، عزیز و اقارب میں سے کوئی نہیں تھا، تو حضرت عبدالرحمن حذیفی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں قاری فتح محمد کا وارث ہوں، جس نے تعزیت کرنی ہو وہ مجھ سے تعزیت کرے۔ جس کو ماں کہتی تھی میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم اصل میں عظمت والا ہے۔ فتح محمد کا تعلق کیونکہ قرآن کریم سے ہو گیا، لہذا قرآن کیونکہ خود بلند ہے تو جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی، بولو ذرا، جو قرآن کریم کے ساتھ مل جائے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس موقع پر اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا اور آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیے، اور ان مدارس کو، ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب بچہ آتا ہے اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ کل کیا بن جائے گا،
پھر ایک وقت آتا ہے، وقت بتلاتا ہے، حالات بتلاتے ہیں کہ وہ بچہ کہاں پہنچا. تو بات سنا رہا تھا، کہانی سنا رہا تھا فتح محمد کی کہ میں مر جاؤں گی، تجھے یاد ہے بات؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، قصہ اس لیے سنایا کہ یہ جو بچے ہمارے مدرسے میں ہیں اور مدارس میں ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، خلاق عالم نے جو ان کو قبول کیا ہے، آخر سوچنے کی بات ہے، وہ علام الغیوب ذات ہے، علیم و خبیر ذات ہے، غیب کے حالات کو جانتا ہے. پوری بستی میں سے چند بچوں کو چنا جاتا ہے، آخر کوئی تو ان میں کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مالک اپنے قرآن کریم کے لیے، اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کو منتخب کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے، عالم بن رہا ہوتا ہے، ہم تو ایک بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے باپ، اس کے دادا، اس کے پردادا، نسل میں سے معلوم نہیں کون شخص ہوتا ہے جس کی دعا اس کے پیچھے چلتی آ رہی ہوتی ہے، اور اس شخصیت پر آ کر اس دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں. قرآن کریم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا، وہ ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو خضر علیہ السلام نے بتلایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 بچوں کا خزانہ دفن تھا. لغلامین یتیمین، 2 بچوں کا خزانہ یہاں پر دفن تھا. وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اور خزانہ دفن تھا تو پھر کیا ہوا؟ دیوار کو کیوں سیدھا کیا گیا؟ خزانہ دفن تھا تو پھر کیا ہو گیا؟ کہا کان ابوہما صالحا، خزانے کی حفاظت اس لیے کی جا رہی تھی کہ ان بچوں کا باپ جو تھا وہ صالح تھا، وہ نیک انسان تھا. سوال یہ کہ وہ کون تھا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جو صالح آدمی تھا نا، وہ 7 نسلیں پہلے گزرا تھا. اس سے علامہ شامی نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے. تو علامہ شامی نے تو کہ عجیب بات کر دی، کہا کہ جب ایک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے گا؟ اور میں نے ایک تفسیر میں ایک عجیب بات پڑھی ہے. یہ خضر علیہ السلام جب باہر نکلے دریا سے تو آگے لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو آپ نے پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے جب تعبیر دینے لگے بعد میں تو کہا کہ اصل میں اس کے والدین تو نیک آدمی تھے، بچہ بڑا ہو کر بڑا بدماش بننے والا تھا، تو میں نے کہا والدین کی بدنامی کا سبب بنے گا اس لیے مار دیا. عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ یہ جو بچہ تھا یہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. جب والدہ کو خبر ملی کہ نوجوان بچہ میرا کسی نے مار دیا تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ والدہ کے دل پر کیا گزری ہو. کہتے ہیں کہ والدہ جو ہے نا روتی پیٹتی وہاں آ گئی کہ میرے نوجوان بچے کو مار دیا. تو وہ رونے لگی تو اس پر اس کو کہا گیا کہ صبر کرو. اس نے لاش کو دیکھا اور صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس عورت کو ایک بیٹی عطا فرمائی. ہے تو جو آپ کی اسی عورت کو جس کا جوان بیٹا فوت ہوا تھا، اس نے اس پر صبر کیا، اللہ نے پھر اس کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی میں سے 70 نبی پیدا ہو گئے. اس کی اولاد میں سے 70 نبی پیدا ہوئے. تو یہ جو بچے ہیں، میں بات یہ کر رہا تھا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لیکن جس نے ساری برادری، سارے کنبے قبیلے سے چن کے اپنے قرآن کے لیے چنا ہے، وہ جانتا ہے انتخاب کرنے والا کہ انتخاب کی بنیاد کیا ہے.
پھر وہ کبھی جلدی ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے، نسلوں کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ فلاں کی نیکی کا اثر تھا جو یہاں تک چلا آ رہا تھا۔ تو بھائی ہمارے اس مجمع میں کیونکہ خواتین بھی موجود ہیں تو میں ایک بات ان کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا۔ آج جہاں اور پروپیگنڈے ہیں وہاں یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا۔ میں اس پہ ایک بات اپنی ماؤں بہنوں سے اکثر کیا کرتا ہوں، آج بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مغرب کا مطالعہ نہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں، مغرب کا مطالعہ نہ کریں، اسلام کو سمجھنا ہے تو مغرب کی کتابوں سے مت سمجھیں، اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کی ہسٹری سے سمجھیں، اسلام کی کتابوں سے سمجھیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بابا اسلام تعلیم کا مخالف، کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو شروع خواتین سے ہوا ہے، تم نے اپنی ہسٹری کو پڑھا ہی نہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، پہلی وحی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں، تو آپ نے آ کر سب سے پہلے یہ وحی کس کو سنائی؟ جی بولے نا ذرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو وحی الہی کو سننے کا اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے عورت کو حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام جب آئے تو گھبرائے ہوئے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی تو اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں گا۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، اس گھبراہٹ کے وقت میں حضور علیہ السلام کو تسلی کس نے دی؟ بولو نا ذرا، حضرت۔ تو گویا کہ وحی کے سننے کا اعزاز بھی سب سے پہلے عورت کو حاصل ہوا، اور تسلی کے کلمات بھی سب سے پہلے عورت نے کہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان دی اور دعوت ایمان دیتے وقت کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو کسی نے قبول کیا؟ مردوں میں کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت ہے کہ وہیں کھڑے ہو گئے، ایک روایت ہے کہ پھر تشریف لائے اور پھر آ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، آپ شام گئے ہوئے تھے، آپ نے وہاں سے آ کر قبول کیا۔ زید بن حارثہ نے بعد میں قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کی جو سعادت حاصل ہوئی وہ بھی اسی عورت سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہوئی۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو سب سے پہلی تبلیغ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے صاحبزادیوں کو، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہن، سب سے پہلی تبلیغ سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو کی، اور آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کی تبلیغ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی۔ گویا دعوت کی سعادت بھی سب سے پہلے عورت ہی کو حاصل ہوئی۔ تو ایمان لانے کی سعادت بھی عورت کو حاصل ہوئی، تسلی دینے کی سعادت بھی عورت کو حاصل ہوئی، وحی سننے کی سعادت بھی عورت کو حاصل ہوئی، اور دعوت کی جو توفیق تھی، یہ سعادت تھی، وہ بھی سب سے پہلے عورت کو حاصل ہوئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواتین اپنی تاریخ تو پڑھتی نہیں،
کہ اسلام میں ان کا کتنا بلند مقام ہے. قرآن کریم نے ان کو کیا دیا ہے، اسلام نے ان کو کیا دیا ہے. تو لہٰذا میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ مغرب کی نظر سے اسلام کا مطالعہ نہ کریں، اسلام کا مطالعہ اسلام کی نظر سے کریں. تو آپ کو یہ مدارس کا جواز بھی پتہ چل جائے گا، بچوں کو قرآن پڑھانے میں کیا ملتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ سب سے پہلی گود، سب سے پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے. اور میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی دنیا میں بڑے بنے ہیں، جتنے لوگوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے کمایا ہو یا وہ دین کے اعتبار سے کمایا ہو، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کے کردار تھے. جتنے بڑے لوگ ہیں، آج امام بخاری کا کتنا بڑا نام ہے، امام شافعی کا آج کتنا بڑا نام ہے. یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، آپ ہسٹری اٹھائیے ذرا، پڑھیے ذرا. آج لوگ بایزید بستامی کا نام لے رہے ہیں، آج لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے رہے ہیں. میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب آپ ہسٹری پڑھیں گے، جب آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں نہیں تھی، اس کی ماں کی تہجدیں نہیں تھی، اس کی ماں کی پاکیزگی نہیں تھی. احمد شاہ ابدالی افغانستان کے فرما روا تھے. ان کا صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. احمد شاہ ابدالی ایک زمانے میں مرہٹوں نے ہندوستان پر مغلیہ سلطنت جب کمزور پڑ گئی تو پہلے مرہٹوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو افغانستان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مرہٹے جو ہیں وہ ہندوستان پہ قبضہ کر چکے ہیں. اس وقت ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں. مرہٹے جو ہیں وہ ہندوستان پر قبضہ کر چکے ہیں اور بر صغیر پر قبضہ کرنے کے بعد وہ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو احمد شاہ ابدالی جو بادشاہ تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں مشاورت کرنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا. تو وزراء میں اچھے برے سب ہوتے ہیں. تو مشورہ جو کیا تو ایک کوئی بزدل آدمی تھا، اس نے احمد شاہ ابدالی کو مشورہ دیا کہ حضرت اس طرح کریں، ہم قلعے بنوا لیتے ہیں اپنے ملک میں. اگر مرہٹے یہاں آ گئے تو جتنا ہم سے ہو سکا مقابلہ کریں گے، اگر مقابلہ نہ ہو سکا قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اپنی جان تو بچائیں گے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس نے رائے دی، اور اس کی رائے پر بھائی توجہ سے، اے بچوں، میں اسی لیے یہاں سے اٹھا رہا تھا، مجھے پتا تھا ان کا علیحدہ جلسہ ہوتا ہے، کیونکہ میرا روز کا تجربہ ہے نا، میرا روز کا واسطہ ہے ان سے. یہ جو کھانے کا دستور چلا ہے نا جلسے کے بعد چاولوں کا، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے. سمجھ رہے میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ لوگ جن کو ہم بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ جو توجہ سے بات سننا چاہتے ہیں، ان کے بھی پلے کچھ نہیں پڑتا. تو احمد شاہ ابدالی کی مجلس میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. شکر ہے کچھ لوگ جاگ رہے ہیں. کیا کر لینا چاہیے؟ قلعے بنا لینے چاہیے. اب یہ جب مشورہ ہو رہا تھا، اس پر فیصلہ ہو گیا. اتفاق یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی کی والدہ بھی اندر سن رہی تھی. بس جو ہی اس پہ فیصلہ ہوا، اس نے اندر سے دروازہ کھٹکا. احمد شاہ ابدالی جو اپنے والدہ صاحبہ کے کمرے میں پہنچے تو والدہ صاحبہ کا غصہ، چہرہ غصے سے سرخ تھا. والدہ صاحبہ نے کہا، احمد شاہ، میں نے تو پوری زندگی کبھی ناپاکی کی حالت میں تجھے دودھ نہیں پلایا، کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، حرام کا لقمہ کبھی میں نے نہ اپنے پیٹ میں ڈالا نہ تیرے پیٹ میں ڈالا. تو بزدل، مرہٹے ابھی ہندوستان میں اور تو یہاں قلعے بنا رہا ہے، دفع ہو جا، نکل جائے ادھر سے. کبھی زندگی میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر نہ آنا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی.
تیرے جیسا بزدل حکمران مجھ پر کون سی مصیبت آئی، کاش میں تجھے جنم نہ دیتی۔ بس جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو کہا۔ اب اس زمانے میں بڑا ادب و احترام تھا، احمد شاہ ابدالی کانپ رہے ہیں، والدہ صاحبہ غصے سے سرخ ہیں۔ احمد شاہ ابدالی واپس لوٹے، پھر اجلاس بلایا اور کہا کہ ہم ہندوستان پر حملہ کریں گے، اور پھر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مرہٹوں کو شکست دی۔ آج اگر احمد شاہ ابدالی کا نام باقی ہے تو کیا یہ اس ماں کا کردار نہیں ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بھائی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے توفیل، اس کی پاکیزگی کے توفیل، اس کی نیکی کے توفیل، بچے بلند مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنا، اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ خوب یاد رکھیں، میرا رب ہمارا محتاج نہیں ہے، رب ہمارا محتاج نہیں ہے، رب ہمارے مدارس کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وہ بولو نا ذرا، وہ کسی کا محتاج، وہ کسی کا محتاج، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا مرکز وہ حرمین شریفین ہے، سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب میں ایک سال میں 5000 بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، اور آپ کے ملک میں 80,000 بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی دین کا کام چھوڑ دیتا ہے، وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں گئی آج وہ ازہر یونیورسٹی جس کا دنیا میں ایک نام تھا، آج برائے نام رہ گئی۔ آہستہ آہستہ دین عجم میں چلا گیا، اور اگر عجم والے بھی چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ عجم والوں کا بھی محتاج نہیں ہے، اگر وہ عرب والوں کا محتاج نہیں ہے تو وہ عجم والوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا دین کے ساتھ رہنے میں ہماری بقا ہے، اور اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کا کچھ نقصان ہوگا؟ جی، اللہ تعالیٰ دوسرے قوم لے آئیں گے۔ میں بات کر رہا تھا ماں کی، یاد ہے بات کہ ماں کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ آج امام بخاری کا بڑا نام ہے، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بخشا ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ایک دن کھیل رہے تھے کہ آپ کو ایک لکڑی لگی آنکھ میں جس سے آپ کی بینائی چلی گئی۔ والدہ صاحبہ بہت پریشان ہوئی اور رونا شروع کر دیا مصلی پر بیٹھ کر۔ بینائی دینے والا کون ہے؟ جی سارے بولیں ذرا۔ بس پھر کسی اور کے در پہ نہیں گئی، اس کے در پہ آ کر بیٹھ گئی۔ 3 سال تک تہجد میں دعا کرتی رہی، یا اللہ اگر میرے بیٹے کی بینائی لٹا دیں تو میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ 3 سال کے بعد ایک دن ایک رات کو نماز وغیرہ پڑھ کر سوئی تو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بی بی اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لٹا دی ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اگر امام بخاری بڑا ہے تو پھر پیچھے ماں بھی بہت بڑی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میں یہ قصہ چھیڑ بیٹھا تو بڑا لمبا ہو جائے گا کہ کتنی مائیں دنیا میں ایسی ہیں۔ میں تو بہت
جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، آج بایزید بسطامی کا نام ہے دنیا میں، ہے یہ نہیں؟ یہ نہیں، کتابوں میں لکھا ہے، والدہ صاحبہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، جاؤ بایزید فلاں بزرگ کے ہاں چلے جاؤ۔ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، جو کوئی عالم ہوتا تھا کسی جگہ بیٹھ جاتا، لوگ وہیں چلے جاتے تھے، جاؤ ان کے ہاں جا کر دین سیکھو۔ سیکھنے کے لیے گئے، بچے تھے تو ہفتہ 10 دن کے بعد واپس آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا بایزید۔ والدہ صاحبہ صحن میں وضو کر رہی تھی، من بایزید، کون بایزید؟ میرا بچہ تو پڑھنے کے لیے گیا، تو کون ہے؟ بالکل ناواقف ہو گئی، میرا بایزید تو پڑھنے کے لیے گیا، تو کون ہے؟ جاؤ ادھر سے۔ بس بایزید وہیں سے واپس ہو گئے، پھر مکمل دین سیکھ کر واپس گھر تشریف لائے۔ اگر بایزید کا اتنا بڑا نام ہے تو بایزید کے پیچھے ماں بھی بہت بڑی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آج نام مشہور ہے دنیا میں۔ خواجہ قطب الدین کی والدہ صاحبہ نے 15 پارے خود قطب الدین کو پڑھائے، اور جب 5 سال کی عمر ہو گئی تو پھر مکتب میں مسجد میں چھوڑ آئی، امام صاحب کے پاس بٹھائی، کہا میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں۔ جب استاد محترم نے پڑھانا چاہا تو معلوم ہوا کہ بچہ کچھ پہلے پڑھا ہوا ہے، سننا چاہا تو 15 پارے قطب الدین نے سنائے۔ خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے کہ استاد نے جب وہ منزل سنی تو قطب الدین کا ہاتھ پکڑا، جا کے والدہ صاحبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ میں چاہتا ہوں اگلے 15 بھی آپ پڑھا دیں، اگلے 15 بھی آپ پڑھا دیں۔ آج قطب الدین کا نام ہے تو قطب الدین کے پیچھے بھی کوئی ہے، قطب الدین کے پیچھے اس کی ماں ہے۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے بھی والدین ہیں۔ تو میں تو بڑے حوصلے کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جتنے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے ان کے پیچھے ان کی ماؤں کے کردار، ان کے والدین کے کردار۔ بھئی اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم نہ دلواؤ، وہ ضرور دلواؤ، لیکن اتنا دین ضرور پڑھاؤ کہ بچے کو حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جنازہ تو صحیح پڑھ سکے، اتنی تعلیم تو دلواؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو آباد فرمائے، رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، دین سیکھنے سکھانے والوں کو یہاں جمع فرمائے، ہمارے عزیزوں کو یہاں پر قاری صاحب محنت کر رہے ہیں، ان کے رفقا محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ باقی یہ دیواریں بغیر سیمنٹ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے درختوں کے نیچے کام شروع کیا، اکیلے ہی چلے تھے جان بے منزل، لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کے اسباب کو بھی پیدا فرما دیں گے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی یہاں پیدا فرما دیں گے۔ کتنی جگہیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کل تک وہاں بنیاد رکھی جا رہی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کل کیا ہوگا، لیکن آپ جاتے ہیں تو وہ الحمدللہ ایک گلشن بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینا ہے، لہذا دل برداشتہ نہ ہو جائیے، پریشان نہ ہو جائیے، چٹائیوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ العزیز انہی چٹائیوں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جب پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ امام مالک کے پاس گئے تو آپ کے پاس صرف 2 پرانی چادریں تھی، اور والدہ صاحبہ نے اس لیے دی تھی کہ راستے میں کہیں ضرورت پڑ جائے تو بیچ کر استعمال کر لینا۔ لیکن جس دن امام شافعی مدینہ منورہ سے
مکہ مکرمہ کو واپس گئے تھے 17 سال کے بعد، تو امام شافعی اس وقت تحصیلدار تھے، اس وقت بڑے آدمی بن چکے تھے۔ امام شافعی جب والدہ صاحبہ کے کہنے پر دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہی شافعی جس کی والدہ نے، محمد نام تھا آپ کا، جس کی والدہ نے رخصتی کے وقت کہا تھا بیٹا میرے گھر میں ان 2 چادروں کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ امام شافعی جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر آئے تو امام شافعی کے لوگ اس قدر معتقد ہو چکے تھے کہ 100 اونٹ غلے سے لدا ہوا لوگوں نے امام شافعی کے ساتھ کر دیا تھا۔ امام شافعی جب مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو پورا مکہ شہر امام شافعی کے استقبال کے لیے آیا تھا، اور استقبال کے لیے آنے والوں میں امام شافعی کی والدہ بھی تھی۔ جب یہ اونٹوں کی قطار دیکھی تو امام شافعی کی والدہ نے کہا محمد میں نے تجھے دنیا کمانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ امام شافعی نے کہا اماں جان میں دنیا کمانے نہیں گیا تھا، دنیا میں نے نہیں کمائی، مگر جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ مگر امام شافعی کی والدہ مطمئن نہ ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے آپ نے 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے وہیں پر خیرات کر دیے، اور 10 سیر جو اپنے گھر کے لیے رکھ لیے۔ شافعی کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹے محمد یہ کیا ہے؟ کہا اماں جان یہ جو ہیں اپنے گزر اوقات کے لیے رکھے ہیں۔ امام شافعی کی والدہ نے بڑا عجیب جملہ کہا محمد 17 سال میں تجھے رب پہ بھروسہ نہیں آیا؟ کیا کرے گا ان جووں کو؟ تجھے اللہ پہ توکل نہیں آیا؟ آپ نے وہ 10 سیر جو بھی خرچ کر دیے۔ امام شافعی اتنا بڑا ہے تو پیچھے ماں کتنی بڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں لمبی بات ہو گئی۔ اللہ جل